3 روزہ کلاس کے بعد ہے۔ ہم نے اس دفعہ یہ کوشش کی کہ لوگوں کو جو ہم گفٹ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہنر مند بھی اس کلاس کے دینے کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے اس گفٹس کو، اپنی سلائی مشین کو استعمال کر کے اپنے روزگار میں اضافہ کر سکیں۔ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی اس محفل کی غرض و غایت، آج کی اس محفل کی صدارت ہمارے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ جناب سجاد اکبر عباسی صاحب فرما رہے ہیں، اور آج کے جو مہمان خصوصی ہیں جو آخر میں آپ سے بات چیت کریں گے، کرنل بختیار حکیم صاحب، جو اکثری ایک تھنک ٹینک جو ہیں اس کے یہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ جو ہمارے فنکشنز میں آتی رہی ہیں، تقسیم میں حصہ لیتی رہی ہیں، آج بھی وہ ان مشینوں کی تقسیم میں حصہ لیں گے۔ ڈاکٹر صباحت، آپ جانتی ہیں کہ یہ ہماری جنہ اقبال فورم کی اور جنہ اقبال ایجوکیشن دونوں سائڈوں سے یہ ایک بہت ہی معتبر شخصیت ہے۔ تینوں حضرات، ہم نے اس سے پہلے ہم جو ریلیف کے کام کرتے رہے ہیں ان میں سردیوں میں ہم رضائیاں دیتے رہے ہیں، اور رمضان کے موقع پہ 1 مہینے کا راشن دیتے رہے ہیں۔ یہ جو فکر ہے آج کی، کیونکہ 2 سال پہلے کنٹرول لائن پہ جو وادی نیلم ہے، وہاں پر جو بریگیڈ کمانڈر تھے انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ یہاں بہت زیادہ غربت ہے اور یہ کنٹرول لائن کے ساتھ علاقہ ہے، اور ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کھول رہے ہیں جس میں ہم تربیت دیں گے، آپ ہمیں سلائی کی اچھی مشینیں بھیجیں۔ ہم نے انہیں اس وقت 12 مشینیں بھیجی تھیں، اس کی انہوں نے ہمیں تصاویر بھی بھیجی تھی، اور وہ سینٹر چلا، اور ان خواتین کو گھروں میں پھر آرڈر ملنے لگے جو آرمی کے وہاں پہ تعینات تھے، ان کی بھی شلوار قمیضیں اور سویلین ڈریس جو ہیں وہ ان کو اس سے وہاں پہ تھوڑا سا اپلفٹ ملا ہے۔ تو اس فکر میں ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ اب ہمیں ایسی بچیوں اور خواتین کی مدد کرنی چاہیے جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور آج کل کے حالات میں جو مشکلات ہیں اس میں اپنی روزی خود کما سکیں۔ ان میں ایسی بچیاں بھی ہیں جو BA میں یا FA میں کالجز میں ایجوکیشن لے رہی تھیں، لیکن مہنگائی، انفلیشن اور صورتحال جو بلوں کی وجہ سے ہوئی ہے ان کی وجہ سے انہیں ایجوکیشن ادھوری چھوڑ کے چھوٹے موٹے کام کرنے پڑ گئے۔ تو ہم ان کو بھی ایسی ایجوکیٹڈ بچیوں کو دے رہے ہیں کہ وہ ان کو ہم نے 2 دن یہاں ٹریننگ دلوائی ہے بہت ہی اچھے ٹیلر ماسٹر سے، کہ وہ اپنے گھروں پہ وہ ایک سلائی سینٹر کھول سکتی۔ تو یہ ہم یہی چاہتے ہیں اب آئندہ کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہی تعلیمات علامہ اقبال کی ہیں، یہی تعلیمات حضرت قائد اعظم کی ہیں، کیونکہ فکر پاکستان میں بھی ان دونوں کی مشاورت میں یہی طے ہوا تھا، جس میں علامہ اقبال نے اپنے خط میں ان کو کہا تھا کہ جناب آپ کسی صورت بھی متحدہ ہندوستان میں شرکت نہ کریں، بلکہ ایک علیحدہ مملکت بنائیں تاکہ وہاں پر غربت کا مسئلہ ہم کر سکیں، کیونکہ متحدہ ہندوستان میں ہم شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے، تو شریعت اسلامی کے ذریعے ہم ان کے لیے روزی جو ہے وہ ہم پیدا کریں گے، اور اس لحاظ سے آپ علیحدہ مملکت حاصل کریں گے۔ تو اسی فکر کے مطابق آج پھر ہماری قوم کو غربت کا سامنا ہے۔ عالمی بینک نے بھی کہا ہے کہ تقریباً 50% پاکستان کی آبادی جو ہے موجودہ حالات میں غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی،
کرایہ دیں یا روزی دیں بچوں کو، تو اس لیے بھی ہم یہ چاہتے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے ہم ایسے وسائل پیدا کریں گے کہ وہ اپنی روزی خود کمائیں۔ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس محفل کو ہم نے مختصر اسی لیے رکھا ہے کہ ان 30 میں سے ہم کوئی 24-25 کو دے پائیں گے، تو بقایا کو ہم 14 اگست کو پھر دیکھیں گے، جب کیونکہ ہم قومی دنوں پہ یہ کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اور ایسا پلان کریں جس میں۔ اور ہمارے وہ ٹیلر ماسٹر صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے بہت ہی اچھی ٹریننگ دی۔ انہوں نے نہ صرف ان بچیوں کو یہ بتایا کہ یہ مشین کس طرح آپریٹ ہوتی ہے، اس کے حصے کیا ہیں، بتایا کہ یہ سرپرائزنگلی اتنی زبردست مشینیں ہیں جو صرف جو ٹیلر ماسٹر ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ لائف لانگ ہے۔ تو ان کے ذریعے انہوں نے پھر یہاں پہ پریکٹیکل اگلے دن ٹریننگ دی کہ کس طرح ہم نے ان کا سائز لینا ہے، کس طرح ہم نے کٹنگ کرنی ہے، کس طرح بنا۔ تو یہ ہمارا جو سلسلہ تھا کہ نہ صرف ہم تربیت دیں بلکہ انہیں روزی کمانے کے قابل بنائیں۔ تو آج کی اس محفل میں ہمیں اس کی حمایت حاصل ہے، تو میں درخواست کروں گا، ہمارے آئے ہوئے ہیں تو 2 سے 3 منٹ تک ہم مختصر دیا۔ اور آج میں فرسٹ ٹائم اس محفل میں شرکت کے لیے آیا ہوں، اور میں کافی عرصے سے اس ادارے کو تو جانتا ہوں، لیکن یہ رمضان میں مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ اس ایجوکیشن کے اس ادارے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ویلفیئر کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ درخواست کروں گا جناب سجاد اکبر عباسی صاحب جو آج کے صدر محفل بھی ہیں اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ان گنت درود و سلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے۔ میں جناب رانا عبد الباقی صاحب، چیئرمین ساؤتھ ایشین پال اسٹاف اقبال ایجوکیشن سسٹم، ڈاکٹر سبات صاحبہ، کرنل بختیار حکیم صاحب، اور جناب عمران علی علم صاحب جو نیشنل ہیلتھ اینڈ بیوٹیفیکیشن آرگنائزیشن کے جو سربراہ ہیں، اور تمام جو حاضرین ہیں ان کو تہ دل سے یہاں پر خوش آمدید کہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ رانا صاحب کی بڑی ہمت اور حوصلہ ہے کہ جو اس تیرانہ سالی میں بھی اپنے آپ کو انہوں نے ایکٹیو رکھ کر اس پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور اس کے شہریوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رہتے ہیں، اور میرے خیال میں بہت بڑا کام ہے۔ ان کے لیے بھی ضرور کلیپنگ کروں گا کہ انہوں نے اپنے یہ ہنر کو آگے بانٹ کر ہمیں جو تاریخ کے واقعات سے ملتا ہے کہ جو سوئی کی ایجاد حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آف پاکستان جو انتہائی اہم آرمی کا تھنکرز فورم ہے، اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور جناح و اقبال کے حوالے سے یہ اپنا ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں ہر مہینے، اور یہ پورے پاکستان میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری بڑی اس کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب 20 لوگ ہیں، آواز چلی جائے گی۔ جناب صدر محترم سجاد اکبر عباسی صاحب اور میزبان خاص رانا باقی صاحب، چیئرمین صاحب، ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی ٹخنے ننگے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کوئی ٹوپی ڈھونڈ رہے ہوتے اس کے بغیر نماز نہیں پڑھنے جاتے۔ نہیں ممکن ہے کہ بجز سید فیض کے برائے مخلوق، ٹھیک؟ تو رب کے 4 کتابیں ہیں، تو بڑی بات ہے جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔
مخلوق میں سے بہترین وہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے مخلوق کے لیے نیک کام کیے. اور نیک کام میں ضروری نہیں کہ پیسہ دیا جائے، نیک کام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی گھر تعمیر کر کے نہیں، راستے سے پتھر ہٹانا بھی نہیں. وہ جو پیچھے ہارن دے رہے ہیں دور دور سے راستہ مانگ رہے ہیں، اس کو راستہ دینا بھی نہیں. کسی کا مسجد جاتے نل کھلا پانی کا دے دیں تو وہ بند کر دیں، وہ بھی نہیں. نیکی ہر وہ ہے جو صحیح فیض، کسی کی بہتری کے لیے آپ کچھ بھی سوچ رہے ہیں، کس کی بجلی جل رہی ہے تو آپ کہتے ہیں آف نہیں کر کے بھولی ہے تو وہ آف کر دیں. تو اس بنیاد کے ساتھ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ رانا باقی جیسے صاحب سخی انسانیت کا درد رکھنے والے وہ ہم میں موجود ہیں اور اس بیڑے کو لے کے تو چلتے رہتے ہیں. پہلے سال میں 2 چیزیں چلا کرتی تھی جس کو انہوں نے ذکر کیا کہ رمضان سے پہلے شروع میں راشن دینا سب کو اور سبزیوں سے پہلے مٹھائیاں سب میں بانٹ دینا. ابھی یہ ایک اور خیر کا کام شروع کیا ہے تو حدیث مبارکہ ذہن میں آ رہی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تو کیا ان کے اوپر صحیح بیٹھتی ہے تم میں سے بہترین وہ جو انسانوں کے لیے بہترین. تو آج سب کو اکٹھا کر لیا، اتوار کو کئیوں کو تو سونا ہوتا ہے نا، اتوار کو دیر تک اٹھنا نہیں ہوتا. تو یہاں آ کے سارے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے لیے خیر مانگ رہے ہیں. آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا. کنن صاحب کی اہلیہ بھی آئی ہیں، تشریف لائی ہیں، جو مشینوں کی تقسیم میں ڈاکٹر صباحت کے ساتھ مل کے اس تقسیم میں یہ بھی حصہ لیں گی نیچے. اور مجھے امید ہے کہ یہ پودا جو ہم لگا رہے ہیں یہ ان بچوں اور بچیوں کو اور خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. پاکستان کے لیے جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں قبول فرما کر ہمارے پاکستان کو مضبوط بنا. یا الہی ہمارے تمام بانیان پاکستان کو، یا تمام جو لوگوں نے شہادت تک حاصل کیے ہیں، یا جو ملک کے دفاع کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان پیش کی ہیں، یا ان سب کے اعلیٰ درجات
اور اس میں کیا ترتیب ہے اور کیسے اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے، اس کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتائیں گے جناح اقبال فورم کے چیئرمین رانا عبدالباقی صاحب۔ معزز خواتین اور ٹیلر ماسٹر صاحب اور حضرات، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جناح اقبال فورم کی طرف سے ہم قومی دنوں کے موقع پہ ویلفیئر کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر ہم سفید پوش خواتین اور حضرات کے لیے یہ سارا کام کرتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں واضح طور پہ آیا ہے کہ سفید پوشوں کو تلاش کرو اور ان کی مدد کرو تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور اس طرح سے معاشرے میں جو غربت و افلاس ہے اس کا خاتمہ ہو۔ تو یہ قرآن حکیم میں حقوق دیے گئے ہیں خاص طور پہ سفید پوش خاندانوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو مہنگائی اور انفلیشن کا حال ہے اس کی وجہ سے سفید پوش خاندان بہت ہی مصیبت کا شکار ہے۔ اچھی شریفانہ روٹی کھلائیں، تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں اس دفعہ ہم نے یہ خیال کیا کہ ہم ایسی پڑھی لکھی بچیوں کو جو چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی پڑھائی کے اخراجات بھی کر رہی ہیں، انہیں ہم یہ سلائی اور کٹائی کی تعلیم دیں، ان کو یہ مشینیں دیں، جو روزگار کے وسائل اپنے گھروں میں بھی شروع کریں۔ تو آج جو ٹیلر ماسٹر صاحب آئے ہیں، ان کا پورا خاندان ہمیشہ سے ٹیلرنگ میں ہے۔ یہ مشین کی غرض و غائب کو بھی سمجھتے ہیں، اور مشین کو کس طرح چلایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو یہ اچھی طرح بتائیں گے۔ یہ بتائیں گے مشین کیا ہے اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں جس سے روزگار کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بتائیں گے اس کو چلاتے کس طرح ہیں، اس میں موٹر کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، تاکہ آپ لوگ یہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہی ہمارا آج کا مقصد ہے۔ جناح اقبال کی فکر بھی یہی تھی پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ جب ہندوستان میں 90% لوگ غربت کا شکار تھے، اس وقت حکیم الامت علامہ اقبال نے قائد اعظم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جناب آپ متحدہ ہندوستان میں کسی طور پہ شریک نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے لیے کام کریں، ایسی مملکت جہاں آپ شریعت اسلامی کو نافذ کر کے غربت و افلاس کا خاتمہ کر سکیں۔ تو یہی فکر قائد اعظم نے ان کی وفات کے بعد اپنائی اور بڑی جد و جہد سے اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ تو ہماری کوششیں بھی یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر ٹاؤن میں اس طرح کے ویلفیئر کے کام کریں جس سے غربت و افلاس کا ملک میں خاتمہ ہو۔ تو اسی فکر کے ساتھ سلائی کی مشینیں، یہ مشینیں تقسیم کریں گے۔ اس میں کرنل بختیار حکیم صاحب بھی آئیں گے اور عائشہ ملک آئیں گی، اسی طرح دوسری خواتین جو اچھے عہدوں میں پاکستان پر ہیں وہ آئیں گی، تاکہ ان کے ساتھ ملاقات کے ساتھ آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ اسی خاندان کا حصہ ہیں۔ بہت شکریہ۔
کہ وقت جو ہے